الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صراط مستقیم کے حوالے سے صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم پہ چلنے والے حضرات انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے. آج ہم صراط مستقیم کی جو دشواریاں ہیں، صراط مستقیم پہ چلنا کس حد تک کٹھن اور کس حد تک مشکلات، صراط مستقیم کی دائیں بائیں جانب جو مشکلات ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی نبی علیہ السلام کے اس وصیت کو پڑھنا چاہتا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا کر، آپ علیہ السلام نے مہر لگا کر ہمیں بتلایا ہے، لوگوں صراط مستقیم یہ ہے. فرماتے ہیں عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستخطا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ایک سیدھا لکیر آپ نے کھینچا، اور پھر اس کے بعد اس سیدھے لکیر کے اوپر نبی علیہ السلام اپنی ہاتھ، اپنی انگلی رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا سبیل اللہ، یہ جو سیدھا لکیر ہے یہ اللہ رب العالمین کا راستہ، صراط مستقیم یہ ہے. ثم خط خطوطا، پھر نبی علیہ السلام نے اس سیدھے لکیر کے دائیں اور بائیں جانب بھی نبی علیہ السلام نے کچھ لکیریں آپ نے لگائی. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن یسارہ وقال، نبی علیہ السلام نے پہلے آپ نے ایک سیدھا لکیر کھینچا، پھر اس سیدھے لکیر کی دائیں اور بائیں سائڈ پہ مختلف لکیریں کھینچنے کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ھذہ السبل، سیدھے راستے کے دائیں بائیں جو راستے ہیں یہ وہ راستے ہیں علی کل سبیل شیطان یدعو الیہ، اور سیدھے راستے کے سیدھے لکیر کے دائیں بائیں جتنے بھی لکیریں ہیں ان میں سے ہر ایک لکیر کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. یدعو الیہ، وہ شیطان اس سیدھے لکیر سے گزرنے والے کو وہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. سیدھے لکیر پر چلنے والے کو اس کے دائیں جانب بھی اس کے بائیں جانب بھی مختلف پگبندیوں میں شیطان بیٹھے ہوئے ہیں اور اس انسان کو اس صراط مستقیم کے مقابلے میں گمراہی کی راستوں کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں. ثم قرأ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد تلاوت کرتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھے لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرماتے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا لکیر ہے یہی در حقیقت اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ یہی ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اسی سیدھے ہی راستے پہ ہی چلتے رہنا ہے موت تک. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کی دائیں بائیں جتنے بھی راستے ہیں ان پہ چڑھنا نہیں ہے. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دائیں بائیں جھانکنے کی صورت میں، دائیں بائیں طرف جانے کی صورت میں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہیں یہ جو راستے ہیں تمہیں اللہ کے راستے سے تمہیں کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم عقل سے کام لیں. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ حدیث صحیح الترغیب کے اندر موجود ہے. ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ضرب اللہ مثلا مستقیما،
لوگوں اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم سمجھانے کے لیے ضرب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مثلا ایک ایسی مثال صراطا مستقیمہ صراط مستقیم کا سیدھے راستے کا وعن جنبتی الصراط اور اس صراط مستقیم کے دونوں سائڈ پہ سوارانی دو دیواریں لگے ہوئے ہیں دو دیواریں بنی ہوئی ہے فیہما ابواب مفتحہ یہ سیدھا راستہ ہے سیدھا راستے کی اس طرف بھی دیوار ہے اور اس طرف بھی دیوار ہے درمیان میں سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے اور ان دیواروں کے اوپر مختلف قسم کی دروازے بنے ہوئے ہیں وعلی الابواب سطور مرخات اور ان دروازوں کے اوپر یعنی صراط مستقیم کی دائیں جانب بھی ایک دیوار ہے بائیں جانب بھی ایک دیوار ہے اور ان دیواروں کے اوپر مختلف دروازے لگے ہوئے ہیں اور ان دروازوں کے اوپر سطور مرخات ان کے اوپر پردے لٹکائے ہوئے ہیں وعند رأس صراط داع اور ہر دروازے کے پاس ہر راستے کے پاس ایک دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے وعند رأس الصراط اور اس سیدھے راستے کی سرے میں اس سیدھے راستے کی شروع میں راستے کی اس طرف بھی دیوار ہے اس طرف بھی دیوار ہے درمیان میں راستہ ہے اور دیواروں پہ دروازے لگے ہوئے ہیں اور اس صراط کے بالکل شروع میں داعٍ ایک دعوت دینے والا ہے یقول وہ دعوت دینے والا اس بات کی دعوت دیتا ہے استقیموا علی الصراط ولا توجو سیدھے راستے پہ چلنا آگے پیچھے نہ دیکھنا آگے پیچھے جو دروازے لگے ہوئے ہیں جن دروازوں پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں ان دروازوں سے داخل نہ ہونا سیدھے راستے پہ جہاں پہ تم چڑھے ہیں اسی پہ موت تک چڑھتے چلے جانا اسی پر چلتے چلے جانا یہ داعی قرآن و سنت کی دعوت دینے والے انبیاء کے صورت میں علماء کی صورت میں یہ دعوت دے رہا ہے استقیموا علی الصراط اسی سیدھے راستے پہ ہی چلتے رہنا ولا تعوجوا دائیں بائیں جو دروازے ہیں ان دروازوں پہ داخل نہ ہونا وفوق ذلك داء يدعو كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب اور وفوق ذلك اور اس اوپر اس صراط مستقیم کے اوپر شروع میں دعوت دینے والا دعوت دے رہا ہے آپ نے سیدھے راستے پہ ہی مرتے دم تک چلتے رہنا ہے اور اس راستے کے اوپر دائن ایک دعوت دینے والا یدعو وہ اس راستے سے ہر گزرنے والے راہی کو دعوت دے رہا ہے کلما ہم عبد ان یفتح شیئا جب بھی کوئی انسان اس دائیں بائیں جانب جو دروازے لگے ہوئے ہیں ان دروازوں کو کھولنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اوپر سے دعوت دینے والا پکارنے والا پکارتا ہے کلما ہم عبد ان یفتح شیئا من تلک الابواب قال ویلک تیرے لیے ہلاکت کو اس دروازے کو نہ کھولنا لا تفتحہ اس دروازے کو اوپن نہ کرنا اس دروازے کو نہ کھولنا فإنک ان تفتحہ اگر تو ان دروازوں کو کھولنے کی صورت میں کیا ہوگا تلجہ یہ جتنے بھی دائیں بائیں جو دروازے لگے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اتنے پرکشش ہے اتنے مزین ہے تلجہ ان دروازوں پہ اگر تم کھولے تو اس دروازے پہ ضرور بضرور اس میں داخل ہو جائے گا ثم فسرہ پھر اس کو جو نا تفسیر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں فاخبر ان الصراط پھر نبی علیہ السلام اس راستے صراط اور صراط کے دائیں بائیں جانب بنے ہوئے دیواریں اور دیواروں پہ بنے ہوئے دروازے اور دروازوں پہ لگے ہوئے پردے اور اس راستے کی شروع میں جو داعی بیٹھا ہوا ہے اس راستے کے اوپر جو داعی بیٹھا ہوا ہے ان کی تفسیر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فاخبر آپ علیہ السلام خبر دیتے ہیں ان الصراط هو الاسلام لوگوں جو راستہ ہے وہ اسلام ہے جس راستے کے اوپر جس سیدھے راستے کے اوپر اس کے شروع میں جو داعی بیٹھا ہوا ہے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی جو تلقین کر رہا ہے وہ صراط کیا ہے الاسلام وہ اسلام ہے وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتِّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ اور اس دروازے کے دائیں بائیں جو دروازے لگے ہوئے ہیں اس دیوار کے اس صراط مستقیم کی دائیں بائیں دیوار
اور دیوار کے اوپر جو دروازے لگے ہوئے ہیں ان دروازوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، یہاں پہ جو دروازے لگے ہوئے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو اس حرام کے مرتکب ہو جائے گا وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ وَأَنَّ السُّطُورَ الْمُرَخَّاتِ حُدُودُ اللَّهِ، اور ان دروازوں کے اوپر جو پردے لٹکے ہوئے حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَالدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، اور جو صراط کے آگے جو داعی دعوت دینے والا ہے، استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، یہ جو دعوت دینے والا هو القرآن، یہ قرآن مجید ہے جو قاری قرآن کو یہ وصیت، یہ نصیحت کرتا ہے استقیموا علی الصراط ولا تعوجوا، اسی سیدھے راستے پہ موت تک انسان تو نے چلتے ہی رہنا ہے، ولا تعوجوا، اور ٹیڑھا پن نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ والداعی من فوقہ ہوا واعظ اللہ، اس صراط مستقیم کے اوپر سے جو داعی دعوت دے رہا ہوتا ہے، جب بھی کوئی بندہ یہ ارادہ کرتا ہے ان یفتح شیئا من تلک الابواب، اس صراط مستقیم کی دائیں بائیں جو دروازے لگے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی جب آدمی کوشش کرتا ہے تو اوپر سے جو آواز دیتا ہے کہ لا تفتحو، اے انسان اس دروازے کو نہ کھولنا، فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ، اگر تو ان دروازوں کو کھولنے کی صورت میں تَلِجُهُ، تم ان دروازوں میں داخل ہو جائے گا، داخل ہونے کی صورت میں صراط مستقیم سے تو دور چلا جائے گا۔ وَالدَّاعِي مِن فَوْقِهِ، یہ دعوت دینے والے اوپر سے، ہوا واعظ اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے، انبیاء کی صورت میں، داعی کی صورت میں وہ لوگ ہیں، فی قلب کل مؤمن، ہر مومن کے دل میں۔ تو یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے سیدھا اپنی منزل کی طرف نظر رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر اور سنن کی کتابوں میں اور مسند کی کتابوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لما خلق اللہ تعالی الجنت والنار، جب اللہ رب العالمین نے جنت اور دوزخ کو تخلیق کرنے کے بعد ارسل جبریل الی الجنہ، اللہ نے کہا جبریل جا کے میری جنت کی وزٹ کر کے آ جانا۔ فقال اذهب فانظر الیہا، جبریل جنت کی طرف جانا اور جنت میں جو کچھ ہے اس کو اچھی طرح مشاہدہ کر کے میرے پاس آبزرویشن رپورٹ، مشاہدتی رپورٹ مجھے پیش کرنا۔ وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور جنت میں بھی اچھی طرح تو دیکھنا، اور جو جنتیوں کے لیے جو کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے ان کے بارے میں بھی تو مجھے تفصیلی رپورٹ پیش کرنا۔ اب اللہ نے جنتیوں کے لیے جنت میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا ما اذن سمعت ولا ما خطر على قلب بشر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں میں تیار کر رکھا ہوں ما لا عین رأت، نہ دنیا کی کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، نہ ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے کوئی بات سنی ہے، ولا ما خطر على قلب بشر، نہ کسی بشر کے دل پہ کبھی اس کا شعور اور ادراک بھی نہیں ہوا ہے، کسی نے ابھی تک اپنے دل کے اندر ایسی بات سوچا بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں جبریل جا کے جنت کے سیر کر آنا اور جنت میں جنتیوں کے لیے جو کچھ میں تیار کر چکا ہوں ان کو بھی دیکھ کر آنا۔ فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، جبریل اللہ کے حکم کے مطابق جنت میں جاتے ہیں اور جنت میں اچھی طرح وہ دیکھ لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرجع، واپس آتے ہیں، اللہ رب العالمین کو رپورٹ دیتا ہے اللہ میں نے تیری جنت کو بھی اچھی طرح دیکھ لیا اور تیری جنت میں تو نے اپنی جنت میں جانے والے بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اللہ میں ان کو بھی دیکھ آیا ہوں۔ وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، اللہ تیری عزت کی قسم، تیری جنت میں تو نے ایسی نعمتیں پیدا کر دیا ہے، اگر اس جنت کے بارے میں کوئی بھی بندہ بشر سنے، لیکن تیری عزت کی قسم وہ اس جنت میں ہر حال میں داخل ہو کے ہی رہے گا۔
وہ سب کچھ لٹا کر اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے گا. فَأُمِرَ بِالْجَنَّةِ فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ. یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. فَأُمِرَ بِالْجَنَّةِ، جنت کے بارے میں اللہ دوسرا حکم جاری کر دیتا ہے کہ فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، اس جنت کی راستوں کو مکاری سے بھر دیا جاتا ہے، ان چیزوں سے بھر دیا جاتا ہے جن چیزوں کو قبول کرنا، جن چیزوں کو پر عمل کرنا انسان کراہت کرتا ہے، انسان ناپسند کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ رب العالمین فقال ارجع فانظر الیها والى ما اعددت لاهلها فيها قال فنظر الیها ثم رجع. جبریل پھر جنت کی طرف پھر واپس جاتے ہیں، اور اب جب جنت کی طرف جا رہا ہے تو جنت کے راستے میں جو مکاری ہے، وہ کام جن کام کو کرنا انسان کی طبیعت کے اوپر گراں گزرتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جبریل ان کو بھی دیکھ کے آتے ہیں. ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد. اب جبریل پہلے رپورٹ کیا دیتا ہے؟ اللہ تیری جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، اللہ تیری جنت کے بارے میں جو بھی سن لے وہ تیری جنت میں ہر حال میں جا کر ہی دم لے گا. اب دوسری بار جبریل جاتا ہے، راستے میں مکاری ناپسندیدہ چیزیں، رات کو گرم بسترے چھوڑ کر نمازوں کے لیے آنا، روزہ رکھنا، حلال و حرام کی تمیز کرنا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا، شرک اور بدعت کے درمیان فرق کرنا، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مکاری. حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنا، یہ سارے انسان کے اوپر ایک بہت مشکل گزرتا ہے. جبریل یہ سارے کچھ دیکھ کے آنے کے بعد فرماتے ہیں وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَن لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. اللہ تیری عزت کی قسم اب مجھے ڈر لاحق ہو گیا، شاید آپ کی جنت میں کوئی داخل ہو جائے، کیونکہ جنت کے راستے کیا ہے؟ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ. جنت کو بھر دیا گیا ہے مکاری کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. ثم قال ثم ارسله الى النار. قال، راوی کہتے ہیں ثم ارسله الى النار. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے کہا چلو ٹھیک، اب جنت سے تو ہو کے آئے، جاؤ جا کے جہنم کی طرف دیکھ کے آ جاؤ. قال فذهب اليها والى ما اعدت ما قال فاذهب اليها فانظر اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. جاؤ جہنم اور جہنمیوں کے لیے جو کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے ان کو دیکھ کر آنا. جبریل چلے جاتے ہیں. قال فنظر الیها فاذا هي يركب بعضها بعضا. جب جہنم میں جاتا ہے، جہنم کا ایک تہ دوسرے تہ کے اوپر سوار ہے. ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها احد سمع بها. اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جہنم کے بارے میں جو بھی بندہ بشر سنے گا وہ کس ہر ممکن حالات میں ہر ممکن کوشش کر کے وہ کوشش یہ کرے گا کہ وہ اس جنت جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی وہ کوشش کرے گا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهْوَاتِ. پھر اللہ فرماتے ہیں جبریل ایک بار پھر جہنم کی وزٹ کر کے آنا. تو جب جبریل دوسری بار جا رہا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین نے جنت کو شہوات سے بھر دیا ہے. جہنم کے راستے میں شہوات ہی شہوات ہے جو انسان کے لیے، جس کے اندر اٹریکشن ہے، کشش ہے، ان پرکشش گناہوں سے جہنم کو بھر دیا. ثم قال اذهب فانظر ما اعددت لاهلها فيها. جبریل جا کے جہنم میں دیکھا میں نے جہنم اور جہنمیوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. فذهب فنظر اليها فرجع فقال وعزتك. اللہ تیری عزت کی قسم. اب دوسری بار جہنم کے وزٹ کرنے کے بعد جبریل کیا فرماتے ہیں؟ وعزتك، اللہ تیرے عزت کی قسم، لقد خشیت ان لا ينجو منها احد. اللہ مجھے ڈر یہ لاحق ہوا ہے کہ آپ کے جہنم سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا الا دخلها، لیکن وہ اس جہنم میں داخل ہوگا. تو عرض میں یہ کر رہا تھا صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے آخری منزل جنت، اور جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یہ صراط مستقیم پہ چلنے کے بعد آخری منزل کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت میں رب العالمین کا دیدار ہے. اس کے مقابلے میں اس کی دائیں بائیں جانب جو نبی علیہ السلام نے لکیریں کھینچ کے بتایا ہے وہ سارے کے سارے گمراہی کے راستے ہیں، اور اس کی آخری منزل کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ رب العالمین صحیح معنوں پہ صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور صراط مستقیم پہ مرتے دم تک قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.